قرآن کریم نے ہمیں کئی ایک تعلیمات دی ہیں، ان میں سے جو اجتماعی معاشرے کی تشکیل میں ایک بنیادی عنصر ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساتھ ساتھ بیان فرمائی۔ نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ دو حکم ہے مسلمان کو، ایک امر بالمعروف، ایک نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف تو کسی حد تک آسان ہوتا ہے، نماز کا حکم دینا، روزے کی بات بتانا، لوگوں کو ذکر و فکر، عبادت، تلاوت، درود و سلام کے فضائل بتانا، یہ بھی بڑا برکت والا کام ہے، لیکن نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو برائی سے منع کرنا، مشکل ہوتا ہے کسی شخص کو روکنا کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ کسی بندے کو اس کی برائی سے منع کرتے ہیں، آپ جب اس کو بتاتے ہیں کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، تو یہ بات اس کے دل پہ چوٹ کرتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ برائی سے روکنے نے اور نیکی کا پیغام دینے نے ہمارا تو دوست ہی کوئی نہیں چھوڑا، سب لوگ مخالف ہو گئے، سب لوگوں نے ہم سے دور رہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید بات کرنے سے پہلے نہی عن المنکر کے متعلق کچھ احکام پر غور فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اور اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو وہ اس کو روکے، اگر ہاتھ سے ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایک ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تم میں سے جو بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے، مگر ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اگر بدی کو بدی نہیں سمجھتے، منکر سے نفرت تمہیں نہیں ہے، منکر کو تم برا نہیں سمجھتے ہو، تمہارے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا ہے، کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا بدی کو دیکھ کر، منکر کو دیکھ کر، تو پھر ایمان تو ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اور ان میں ایسے زور آور لوگ ہوں جو انہیں روک سکتے ہوں لیکن وہ نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ کوئی بری بات دیکھیں اور اسے دفع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عام عذاب نازل کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اس حدیث نے جو ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ کچھ لوگ قادر ہوں پھر بھی وہ قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود اگر منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو عذاب دے گا، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، وہ کر سکتے تھے۔ اگر نہیں کیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ خدا بدترین افراد کو تم پر مسلط کرے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ نہی عن المنکر ایک چیز ہے، قومی اسمبلی کا ووٹ دوسری چیز ہے، اور ان کا آپس کا تعلق بہت گہرا ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پائے، اس لیے وہ ایک گمشدہ کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور وہ تعلق یہ ہے کہ ملک میں نہی عن المنکر کا یعنی برائی روکنے کا سب سے بڑا ذمہ دار قومی اسمبلی کا ووٹر ہے، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی طاقت، ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ ملک میں رائج نظام کے مطابق 3 بڑی طاقتیں یہ ہیں: قومی اسمبلی کا ووٹ، قومی اسمبلی اور وزارت عظمیٰ۔ ان سب میں سے قومی اسمبلی کا ووٹ سب سے بڑا طاقتور اختیار ہے۔ اس کے ذریعے قومی اسمبلی وجود میں آتی ہے اور قومی اسمبلی وزیر اعظم کو منتخب کرتی ہے۔ اس کڑی کے مل جانے سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کی برائی کا، سیاست کی گندگی کا سب سے بڑا مجرم ووٹر ہے، باقی سارے فیکٹر اس سے چھوٹے ہیں۔
اس لیے ووٹر کو دوسروں پر الزام لگا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنا عمل درست کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ ووٹر اگر نہیں عن المنکر پر عمل کرتا ہے تو اس سے بہتر، اس سے مؤثر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو سیاست کی برائی کو روک سکے، اور یہ یقینی ہے۔ ووٹ کا اختیار ایک نعمت ہے، خاص طور پر کمزور لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا مشکل ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کو برائی سے روکنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ووٹ نے یہ کام اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جس نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو وہ بھی یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے۔